بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب بہشت کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ زندگی میں نظم و حساب کا مسئلہ۔ ہمارے جسم میں 20 سے زیادہ دھاتیں اور دھاتوں سے مشابہت رکھنے والی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جن میں سے ہر ایک معین کیفیت و مقدار میں ہے، اور جس وقت ان کی معین و مقرر مقدار و کیفیت میں تھوڑی سی بھی تبدیلی واقع ہو تو ہماری سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ مثلاً گرمی کے موسم میں جب انسان کو زیادہ پسینہ آتا ہے تو وہ گرمی کی شدت کا شکار ہو جاتا ہے، اور بغیر اس کے کہ کوئی اور بیماری سے لاحق ہو، یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ حالانکہ اس بیماری کا سبب اور اس کی علت ایک بہت ہی آسان اور سادہ مسئلہ ہے، یعنی پانی اور خون میں نمک کی کمی، اور اس کا علاج زیادہ پانی پینے اور نمک کھانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسے ہمارے بدن کی عمارت، نظم و حساب کا ایک سادہ سا نمونہ سمجھیے۔ بعض اوقات مخلوقات کے ڈھانچے کے بارے میں جو نتائج اخذ کیے جاتے ہیں وہ بہت ہی عجیب اور پرلطف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیل یا ایٹم جو اس قدر مختصر ہیں کہ ان کا ہزاروں حصہ اور کبھی 1,000,000 ملی میٹر یا ملی گرام ہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ ماہرین مجبور ہیں کہ ان کے دقیق اور باریک حسابات کے سلسلے میں الیکٹرانکی دماغوں سے استفادہ کریں۔ یہ تو نظام میں تکوین ہے۔ اجتماعی حالات میں بھی قانون عدالت سے انحراف بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری قوم کو ہلاکت کی راہ میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ان مفاہیم کے حوالے سے جو مندرجہ بالا آیات میں ہم تک پہنچے ہیں، اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ۔ سورہ رحمان آیت نمبر 7 کے جملوں میں اس نے کہنے کی تمام باتیں کہہ ڈالی ہیں، اور شرعی قوانین کی نافرمانی اور ان کے انحراف و روگردانی کو احکام تکوینی سے سرکشی کے برابر قرار دیا ہے، جو کہ آسمانوں پر حاکم ہے۔ قرآن ان آیتوں میں جہاں ہستی اور عالم انسانیت کی قابل توجہ اور عمدہ تصویر پیش کرتا ہے، اور وہاں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جہاں نہیں دوسرا جہاں بھی یوم الحساب ہے اور موازین کے نصب ہونے کا دن ہے، بلکہ وہاں کا حساب اور اس کی میزان تو یہاں کے حساب اور میزان سے کہیں زیادہ باریک ہے۔ اسی بنا پر اسلامی روایات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس سے قبل کہ ہم سے حساب لیا جائے ہم خود اپنا محاسبہ کریں، اور اس سے پہلے کہ ہمارا وزن کیا جائے ہم اپنا وزن کر لیں۔ تفسیر فصل الخطاب میں ہے کہ اس پورے سورے کی ساخت اس طرح ہے کہ تھوڑی دیر بعد مخاطب جماعت کو تعزیانہ لگایا گیا ہے کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور نظم و نثر ہر ایک میں ادبی پیراویوں سے واقف افراد محسوس کرتی ہیں کہ یہ تکرار میدان مقصد میں ہر بار ایک مہمیز ہوتی ہے، جس کی دھمک سے مخاطب دماغ میں ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ آغاز سورہ کاغذائے روحانی کے ذکر سے ہوا تھا جو علم ہے، اور سب سے آخر میں اس غذا کا ذکر ہو رہا ہے جو رزق جسمانی ہے۔ تو اب یہ جملہ اس سب سے متعلق ہے کہ تم دونوں کس کس نعمت کا اپنے پروردگار کی انکار کرو گے۔ تفسیر انوار النجف میں ہے کہ وَوَضَعَ الْإِنعَامَ، اس جگہ انعام سے مراد تمام لوگ ہیں، اور بعض نے جن و انس مراد لیے ہیں، اور بعض نے تمام ذی روح مراد لیے ہیں۔ ذات الاکمام کم کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ غلاف ہے جس میں میوہ پھل بند ہوتا ہے۔ جس طرح آج کل کی ایجادات میں ہر پھل کو محفوظ کرنے اور تادیر کارآمد بنانے کے لیے پیکنگ کی جاتی ہے، اور نئے طریقے اس کے لیے بروئے کار لائے جاتے ہیں، خداوند کریم نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت شاملہ سے ان تمام پھلوں اور میوہ جات کو جن کے خراب ہونے کا خطرہ تھا کتم عدم سے معرض وجود میں بھیجنے کا انتظام پیکنگ کے ذریعے کیا ہے، تاکہ صحیح و سالم انسانوں کے ہاتھوں تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ کھجوروں کا پھل بند شگوفوں میں نکلتا ہے، اور بعد میں اس سے شگوفوں کو دور کیا جاتا ہے تاکہ پھل کے پکنے میں وہ رکاوٹ نہ بنے، اور بعض پھل تو پکنے کے بعد بھی اپنے قدرتی ڈبوں میں بند انسانی ہاتھوں تک
پہنچتے ہیں، جیسے اخروٹ، بادام، چلغوزے، کیلا، سنترا اور مالٹا وغیرہ۔ پس انسان خود ان کے چھلکوں کو الگ کر کے میوہ و پھل سے بہرہ اندوز ہوتا ہے۔ اگر یہ پھل کھلے رہتے تو سورج کی گرمی، ہوا کی تیزی یا حشرات الارض یا ہوائی مخلوقات کی گرفت سے محفوظ نہ رہ سکتے۔ پس اس نے اپنے دست قدرت سے اکثر پھلوں کو پیک کر کے انسانوں کے ہاتھوں تک پہنچا دیا۔ والحمد للہ رب العالمین والحب، اس جگہ حب سے مراد غلہ ہے اور اسف سے مراد اس کی شاخیں، کوپلیں اور پتے ہیں، جو خشک ہونے کے بعد بھوسے کی شکل میں تبدیل ہو کر حیوانوں کی غذا بنتے ہیں، اور ریحان سے مراد خالص دانہ ہے جو انسانوں کی خوراک ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، خلق الانسان من سلاسل کالفخار۔ سورہ رحمان آیت نمبر 13 اور 14۔ پس اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آدمی کو ٹھکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 13-14 میں جو فرق انسان اور جنات میں ہے اسے بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ انسان کی خلقت کے متعلق قرآن مجید میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تراب مٹی یا خاک، تین پانی ملی ہوئی مٹی، تین لازب لیزدار مٹی، ہمہ مسنون بودار مٹی، سلسلال کالفخار کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ یہ سب صورتیں انسانی مزاج کے اعتبار سے ہیں۔ کبھی وہ سوکھی طبیعت کا بن جاتا ہے، کبھی اس میں تھوڑی سی نرمی آ جاتی ہے، کبھی محبت کا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی قابل نفرت جذبات کا اظہار ہونے لگتا ہے، کبھی سخت دل بن جاتا ہے۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کے بدن سے شعلے نکلتے ہیں۔ جس طرح ہم مٹی سے بنے ہیں مگر بظاہر کسی حصے میں مٹی نظر نہیں آتی، اسی طرح ان کی خلقت آگ سے ہے مگر ظاہر جسم پر آگ کا اثر نہیں۔ ان کی اور ہماری طبیعتوں میں اختلاف ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ تم دونوں کی خلقت میں جو خدا کی نعمتیں ودیت کی گئی ہیں تو ان کو کہاں تک جھٹلاؤ گے اور کس کس نعمت کا شکر ادا نہ کرو گے؟ ایک قول ہے کہ سلسال اس مٹی کو کہا جاتا ہے جس پر سے پانی پھر جائے، خشک ہونے کے بعد اوپر سے گزرنے کی صورت میں اس میں کڑک کی سی آواز پیدا ہوتی ہے، اور فخار اس مٹی کو کہتے ہیں جو آگ پر پختہ کر لی جائے، جس طرح ٹھکریاں وغیرہ۔ انسان کی خلقت قرآن مجید میں ہے کہ انسان کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ وہ مٹی جس سے خلق ہوا ہے کیسی تھی۔ پہلی بات یہ کہ وہ خمیرہ کی ہوئی سڑی مٹی تھی، دوسرے یہ کہ وہ سوکھ کر کھن بولنے والی تھی۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 12، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے۔ یہ مٹی کا جوہر انسان کے اجزائے اصلیہ یا حقیقت انسانیہ سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ اصل انسان یہی ہیں جن کو انسان کے نطفے کے اندر چھپایا گیا ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہ نطفہ جو وجود مادی کے خشت اول سے ایک خمیر کی سی بو رکھنے والا مادہ ہوتا ہے، یہی غلیظ پانی عورت کے شکم میں رفتہ رفتہ مکمل انسان کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر یہی ترقی کرتا کرتا ایک وقت میں ہڈی کی صورت اختیار کرتا ہے جس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ یہ سوکھی ہوئی کھنکھناتی مٹی کی طرح ہوتا ہے۔ انسان کی جسم مادی میں دو ہی چیزیں، ایک گوشت اور دوسرے ہڈی، اسی طرح قدرت کا اشارہ ہے۔ واللہ العالم بالصواب۔ بھلا کس کس کی گواہی کو ٹھکراؤ گے؟ کائنات کا ذرہ اس عظیم صانع کی صنعت اور اس بے مثال مالک کی حقانیت اور قدرت کاملہ پر گواہ ہے۔ آسمان اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں، آفتاب ماہتاب اس کے بہترین نظام ہستی اور اس کی عدالت عظمیٰ کی حقانیت کی شہادت دے رہے ہیں۔ پوری کائنات اس بات کی عینی شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں عدل و انصاف کی حکمرانی ہے۔ جہاں بھی کوئی چیز ہے اس میں توازن و اعتدال کار فرمائے، کوئی بھی چیز بلا وجہ بلا فائدہ نہیں بنائی گئی، ہر ایک چیز کی الگ الگ تاثیر ہے، گویا کمال ہی کمال ہے، اس کے کام میں کسی بھی طرح کی کمی نقص اور عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے تاکہ وہ اس کا شکر ادا کرے، اس کی عبادت کرے، اپنی زندگی کی تمام تر ضروریات پوری کرے، اپنی بات اپنا خیال دوسروں تک پہنچائے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ پھر بھی تم ہماری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
ہم کہتے ہیں بار الہ، ہم تیری تمام تر نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ہماری زبانیں تیری تعریف کرنے سے قاصر اور ہمارے اذہان تیری ویسی معرفت حاصل نہیں کر سکتے جیسا کہ حق ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تجھی سے پناہ مانگتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا، اور ہم نے اس پیغمبر کی پیروی اختیار کی، اب تو ہمیں گواہوں کی فہرست میں درج فرما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 53۔ خدا کی نشانیاں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ستاروں پر زندگی ہے۔ انسان نے ابھی تک اس کا کھوج نہیں لگایا، ابھی وہ گیا ہی کتنی دور ہے۔ چند قدم کی سطح پر ٹہلا ہے اور وہاں سے چند پتھر اٹھا لایا ہے۔ جب پورے کرے کی یا دوسرے کروں کی سیر کرے گا تب پتہ چلے گا کہ کہاں اور کس شان کے جاندار پائے جاتے ہیں۔ احادیث سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہر کرے پر کوئی جاندار مخلوق بھی یہی کہتی ہے کہ جب خدا نے ان کروں میں اپنی بے شمار صنعتوں کو ودیعت فرمایا ہے تو ان سے اس کی توحید پر فرمایا ہے تو اپنی بے شمار صنعتوں کو ودیعت فرمایا ہے تو ان سے فائدہ اٹھانے والی بھی کوئی مخلوق ہونی چاہیے۔ دوسری بات کا تعلق اہل مکہ سے ہے۔ قحط کا الزام وہ خدا پر لگاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے یہ مصیبت تم پر آئی ہے تمہاری ہی غلط کاریوں کا نتیجہ ہے۔ اگر تم خدا پر ایمان لائے ہوتے تو یہ عذاب تم پر نازل نہ ہوتا۔ تمہارے کرتوت مستحق عذاب ہیں۔ تم نے ہمارے رسول کو طرح طرح سے ستایا، ہماری کتاب کو برحق نہ جانا۔ اس کی ہلکی سی سزا تم کو یہ دی گئی ہے، کیا تم ہمیں ہرا سکتے ہو؟ ہمارے مقابلے میں تمہارا کوئی ولی و مددگار نہیں ہو سکتا۔ ایک آیت کو بار بار کیوں دہرایا گیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ رحمان کی اس آیت مبارکہ کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ آخر اس تکرار کی وجہ کیا ہے؟ ادبا کے نزدیک گفتگو کے دوران یہ کسی تحریر میں کسی حرف یا جملے کو بار بار دہرانے میں کلام کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید جیسی لازوال اور لاجواب کتاب میں بار بار اسی ایک آیت کو کیوں دہرایا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ جب گفتگو میں تاکید اور پختگی پیدا کرنی ہو یا پیغام کو مؤثر ترین بنانا مقصود ہو تو اس وقت کسی جملے کو بار بار دہرایا جا سکتا ہے۔ اس سے کلام فصیح و بلیغ بھی ہو جاتا ہے اور سننے والے پر بھی اثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب آدم، جناب حوا، جناب موسیٰ اور فرعون کے تذکروں اور قصوں میں بعض جملوں کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم ان قصوں پر غور کریں تو ان میں سے بھی ایک بڑا سبق موجود ہے۔ حقائق کو چاشنی اور جملوں کو خوبصورتی دینے کے لیے بعض جگہوں پر تکرار ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر جناب آدم اور جناب حوا کے واقعے کو بڑے نمایاں تذکرے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جناب آدم اور ان کی شریکہ حیات حوا جنت سے نکالے گئے۔ اس سے ان کی شان میں کمی نہیں آئی بلکہ یہ بتایا گیا کہ انسان جب حرص کرے گا، قناعت پسندی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے گا تو اس سے وہ نعمت بھی چھین جائے گی جو کہ اس کے پاس موجود تھی۔ کبھی تکبر و غرور بھی انسان کو اپنے مقام سے گرا دیتا ہے، جیسے کہ ابلیس کے بارے میں کہا گیا ہے، شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے، اے نسل آدم کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکا دے جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے بہشت سے نکلوایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ قرآن اور مقررات۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن میں ایک بات کو کئی بار دہرایا گیا ہے، کسی نبی کا قصہ ایک جگہ نہیں اور جا بجا بکھرا ہوا ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن بصورت کتاب ایک ہی بار نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا بلحاظ ضرورت نازل ہوتا رہا ہے۔ یہود و نصارہ انبیاء کے قصوں کے متعلق بار بار سوال کرتے تھے، کبھی کوئی گروہ آتا تھا کبھی کوئی گروہ، لہٰذا جیسا ان کا سوال ہوتا تھا اس کے مطابق جواب دیا جاتا تھا، اس لیے انبیاء کے قصے بار بار بیان ہوئے۔ عہد رسالت میں اور اس سے قبل وجود باری تعالیٰ کے منکر زیادہ تھے جو ملحدین و زناقاوہ کہلاتے تھے، لہٰذا اس امر کو ذہن نشین کرانے کے لیے کہ خدا موجود ہے بار بار ذکر کرنا پڑا ہے۔ اسی لیے اس ذکر کے لیے 95 آیات قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر پائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو وجود باری کو تو تسلیم کرتے تھے لیکن اس کی توحید کے قائل نہ تھے بلکہ دوسروں کو اس کا شریک مانتے تھے،
لہٰذا ضرورت تھی کہ اس کی توحید پر بار بار زور دیا جائے۔ چنانچہ قرآن میں یہ مضمون 45 جگہ آیا ہے۔ سورہ نمل میں بار بار یہ سوال کیا گیا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے الا مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ رد شرک چونکہ بہت ہی اہم امر تھا، لہٰذا 121 جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو لوگ خدا کی نعمتوں کو بھول گئے تھے ان کو یاد دہانی 37 جگہ کرائی گئی ہے۔ سورہ رحمان میں بار بار اس آیت کو دہرایا گیا ہے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو لوگ قیامت کے منکر تھے ان کو آگاہ کرنے کے لیے 104 جگہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ بار بار ذکر سے ان کے دل میں خوف پیدا ہو اور وہ ایمان لے آئیں۔ بس اسی طرح اور مضامین کو سمجھیے۔ وہ دوزخ سے ڈرانے کا ذکر 41 جگہ اور بہشت کی رغبت 59 جگہ ہوا۔ اسلام میں چونکہ اہل ایمان کا درجہ سب سے بلند ہے، لہذا 70 جگہ ان کا ذکر کیا گیا اور ان کا اجر بیان کیا گیا۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ مسلسل بیان ہو، وہاں تو مقصود لوگوں کو ہدایت کرنا ہے۔ لہذا قولی صورت میں، فعلی صورت میں، مثالی صورت میں قدرت نے جہاں جیسا موقع پایا ہے کسی بات کو ذکر کرنے میں تعامل نہیں کیا۔ قوموں کے عبرتناک قصے کئی جگہ اس لیے بیان کیے گئے کہ لوگوں کے ذہن نشین یہ بات ہو جائے نافرمانوں کو کیسی عبرتناک سزائیں دی جاتی تھی۔ بس قرآن میں وہ چیزیں تلاش کیجیے جو دین و دنیا میں انسان کی بھلائی کا باعث ہوں، یہ نہ تلاش کیجیے کہ کون سا ذکر کتنی بار ہو رہا ہے۔ مردہ کو دفن کرنے کے بارے میں خدائی الہام۔ حضرت آدم و حوا کے واقعات میں ایک ایسا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا کہ انسان معیشت اور زندگی کے دوسرے امور میں جو ارادہ یا قصد کرتا ہے اس میں خدائی الہام ضرور بضرور شامل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مردوں کو دفن کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ انسان تو ان چیزوں سے قطعی طور پر بے خبر تھا، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اس نے کہا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی طرح بھی نہیں ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپاؤں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 31۔ دنیا میں آدم کا قدم آیا ہی تھا کہ ان کے دونوں بیٹوں حابیل و قابیل میں چل پڑی اور عداوت اتنی بڑھی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ مفسرین یہ سبب بتانے میں چپ سادھ گئے ہیں کہ آخر یہ عداوت اس حد تک پہنچی کیسے، وہاں کون سی جائیداد بٹ رہی تھی جس سے اس جھگڑے کی بنیاد پڑی۔ دراصل بات یہ کہ حضرت آدم کا پیار حابیل پر زیادہ تھا اور وہ اپنا جانشین اس کو بنانا چاہتے تھے۔ انبیاء کی جانشینی کا معاملہ شروع سے جھگڑے کی جھونپڑی بنا رہا۔ پہلے ہی نبی کے گھر میں یہ قضیہ چھڑ گیا۔ قابیل نے اس کو باپ کی ناانصافی پر محمول کیا اور بھائی کا جانی دشمن بن گیا۔ آدم نے اس جھگڑے کو چکانے کے لیے دونوں سے کہا کہ تم اپنی اپنی قربانیاں بارگاہ الہی میں پیش کرو، آسمانی آگ جس کی قربانی جلا دے گی وہی میرا جانشین ہوگا، کیونکہ وہ منصوص من اللہ قرار پائے گا۔ دونوں بھائی راضی ہو گئے۔ قابیل بکریاں چراتا تھا اور حابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ قابیل نے ایک موٹا تازہ دمبا پہاڑ پر جا کر رکھا اور وہ اس خیال میں مست تھا کہ میری قیمتی قربانی ضرور قبول ہوگی۔ حابیل غریب نے گیہوں کے چند پودوں کا مٹھا بنا کر پہاڑ پر رکھ دیا، مگر سچی نیت کے ساتھ۔ بجلی گری تو اس نے حابیل کی قربانی جلا دی اور قابیل کے بکرے کو چھوا تک نہیں۔ اللہ تو متقیوں کے نذرانے قبول کرتا ہے۔ یہ بات قابیل کے زخم پر نمک چھڑک گئی۔ اس نے تیوری چڑھا کر کہا، اچھا تو آپ متقی ہیں اور میں بدماش، دیکھو میں اس کا کیا مزہ چکھاتا ہوں۔ غرض کہ ایک روز حابیل ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا کہ قابیل نے ایک پتھر سے اس کا سر کچل دیا، مار ڈالا۔ تو اب پریشانی کہاں لاحق ہوئی کہ اس کی لاش چھپاؤں کہاں تاکہ باپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ لیکن نئی نئی دنیا بسی تھی، ابھی کوئی مرا ہی نہیں تھا کہ قبر کھودنے کا طریقہ ایجاد ہوتا۔ یہ پہلا ہی خون تھا جو زمین نے چوسا تھا اور یہ پہلا ہی مردہ تھا جس کو سپرد خاک کرنے کی فکر تھی۔ تاکید اور اتمام حجت اور اقرار لینے کے لیے ضروری ہے۔ اس سے بیشتر عرض کیا جا چکا ہے کہ اس آیت میں استحفام تقریر ہے، علم معنی میں ہے کہ اگر فصیح و بلیغ شخص گفتگو کر رہا ہو اور وہ اس نے
کسی سے اقرار یہ اعتراف کروانا ہو یا صحیح طور پر کسی کو بات سمجھانا مقصود ہو تو اپنی گفتگو میں ان جملوں یا ان الفاظ کو بار بار دہرائے گا کہ جن میں اس کا مقصد یا پیغام پوشیدہ ہے۔ اسی طرح کے محاورے عرب اور عجم میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جب باپ اپنے جوان بیٹے کو کوئی بات سمجھانا چاہے یا نصیحت کرنا چاہے اور وہ نہ مانے تو والد یا والدہ تاکید کے طور پر اس سے کہتے ہیں کہ کیا تو بچہ نہیں تھا کہ ہم نے تجھے پالا پوسا، تیری تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، کیا تو اس کو مانتا ہے؟ تجھے لباس کی ضرورت تھی، ہم نے لباس دیا۔ کیا تو مانتا ہے؟ غرض کے ہر جملے کے بعد اس کو تاکید کی جاتی ہے تاکہ وہ بیٹا اقرار کرے۔ جب کوئی اقرار یا اعتراف کر لیا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی اثر انگیزی ہے۔ اگر سننے والا مردہ نہ ہو اور اس کا ضمیر زندہ ہو تو وہ شرمسار ضرور ہوگا اور وہ اپنی غلطی کی معافی مانگے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کو تاکید کر کے بتاتا ہے کہ اس نے ان کے لیے یہ چیزیں اور یہ نعمتیں پیدا کی ہیں، کیا انہوں نے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا ہے؟ تشریح: قابل غور بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ خلوص قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اپنی ضرورتیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ ان سب کو پورا بھی کرتا ہے۔ اللہ کی اس کثرت سے نعمتیں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ایک ایک نعمت میں کئی نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ ایک پھل کو لو، اس کا رس بھی نعمت ہے، اس کا گودا اور چھلکا بھی نعمت ہے، کیونکہ بطور دوا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا بیج بھی نعمت ہے، پھر تازہ کھاؤ تو ایک نعمت، پکا کر کھاؤ تو ایک نعمت۔ ہر حالت میں ایک علیحدہ اثر ہے، لہذا علیحدہ ذائقہ ہے۔ ایسی حالت میں کس کی طاقت ہے کہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے اور ان کا شکر ادا کر سکے؟ ایک سانسی کو لو جو اندر جاتا ہے، وہ بھی زندگی کے لیے نعمت، جو باہر آتا ہے وہ بھی ممد حیات۔ اب اگر ہم صرف ایک نعمت کا یوں شکر ادا کریں کہ جب سانس نکلے تو کہیں الحمدللہ اور جب اندر جائے تو کہیں شکرن اللہ، تو ہماری ساری زندگی تو اس ایک نعمت کے شکر کی کوشش میں ختم ہو جائے گی۔ باقی نعمتوں کا شکر ہم کس وقت ادا کر سکیں گے؟ انسان کتنا ناشکرا ہے کہ وہ اپنی توجہ ان باتوں پر لگاتا ہی نہیں۔ خدا کی نعمتیں کھائے چلا جاتا ہے مگر اسے شکرانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ نعمتیں بھی بہت ہیں اور تاکید بھی بہت ہے۔ سورہ رحمان میں ایک ہی جملہ 31 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں 7 آیات آفاقیہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد 7 آیات جہنم کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں۔ ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا، پھر آیات بہشت کو بیان کیا گیا۔ 8 آیات جنت کے دروازے کے مطابق بار بار دہرائی گئیں۔ جس طرح نعمتیں مختلف تھیں اس لیے تاکید بھی مختلف تھی۔ لوگوں کو بار بار تاکید کی جاتی رہی کہ کہیں نعمتوں کی بہتات دیکھ کر اترا نہ جانا، کفران نعمت نہ کر بیٹھنا۔ تشریح: انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس خالق نے اس کی ضروریات کو کس طرح پیدا کیا اور کتنے سامان اس کی راحت رسانی کے لیے فراہم کر دیے۔ مثال کے طور پر ذرا مویشیوں پر ایک نظر ڈالیں کہ ان سے کیا فائدہ تمہیں پہنچتے ہیں۔ تم ان کا دودھ پیتے ہو، ذبح کر کے گوشت کھاتے ہو، بوجھ اس پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہو۔ اگر وہ نہ ہوتے تو بتاؤ تم کیا کرتے؟ ان پر سوار ہوتے ہو اور جنگ میں ان پر سوار ہو کر لڑتے ہو۔ ریگستان کی گرم و سخت منزلیں تم اونٹوں کے ذریعے سے طے کرتے ہو۔ کیا سب احسان بھلا دینے کے قابل ہیں؟ افسوس ہے انسان کی عقل پر کہ جس خالق نے اس کے لیے تمام چیزیں پیدا کی ہیں وہ اس کا شریک دوسروں کو بناتا ہے، اسی کی فرما برداری سے بھاگتا ہے، اسی کے بارے میں انبیاء سے جھگڑا کرتا ہے۔ اس سے اس کی عقل کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ جس خدا نے اس کی دنیاوی آسائش کا یہ سب کچھ سامان کیا ہے، کیا وہ اس کی آخرت کی نجات کا کوئی بندوبست نہیں کرے گا؟ اس نے کیا اور مکمل بندوبست کیا۔ اپنے انبیاء بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، انبیاء و مرسلین نے جو حق سمجھانے کا حق تھا سمجھایا۔ پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر اس کو حیوانوں سے بدتر سمجھنا چاہیے۔ یہ نہ کہنا کہ جب خدا نے ہمیں عقل دی اور ہم اپنے بھلے برے کو سمجھ سکتے تو پھر ہمیں انبیاء و مرسلین کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تم عقل سلیم رکھنے والے ہوتے تو دین و مذہب کے متعلق مختلف راستے نہ ہوتے۔ تم مشرک، کافر، ملحد، منافق بن کر اس دنیا میں نہ رہتے۔ کتاب خدا کے سمجھنے میں تمہارے
اختلافات نہ ہوتے، انبیاء سے برسر پیکار نہ ہوتے، تمہاری اس عقل کی کمزوری پر نظر رکھ کر ہی تو خدا نے بے شمار انبیاء تمہاری ہدایت کو پے در پے بھیجے ہیں۔ انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من سلاسل کالفخار، جیسا کہ اس سے بیشتر عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو بے شمار نعمتیں دے کر جتلایا اور بتلایا کہ وہ اس کے بندے بنے رہیں اور نعمتوں کے بدلے شکر گزار بنے رہیں، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان دونوں کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ سلسال کے دو معنی ذکر کیے گئے، ایک پانی ملی ہوئی مٹی، دوسری کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ تشریح تفصیل القرآن میں ہے کہ انسان کی خلقت کے متعلق قرآن مجید میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تراب مٹی یا خاک، تین پانی ملی ہوئی مٹی، تین لازب صدار مٹی، ہمہ مسنون بودار مٹی، سلسال کالفخار کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ یہ سب صورتیں انسانی مزاج کے اعتبار سے کبھی وہ سوکھی طبیعت کا بن جاتا ہے، کبھی اس میں تھوڑی سی نرمی آ جاتی ہے، کبھی محبت کا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی قابل نفرت جذبات کا اظہار ہونے لگتا ہے، کبھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ مولانا سید امداد حسین کاظمی صاحب قبلہ لکھتے ہیں، سلسال بخشی ہوئی مٹی، کھنکھناتی ہوئی مٹی وہ مٹی کہ جب اس پر انگلی ماری جائے تو بجنے اور کھنکھنانے لگے، سلسال کہلاتی ہے۔ اور بعض نے اس کے معنی سڑی ہوئی مٹی کے بھی کیے ہیں۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، اصل میں سلسال خشک چیز کے بجنے کا نام ہے، اسی سے محاورہ سلسمار کھوٹی بجی، اور اسی سے خشک مٹی سلسال سے مسموم ہے کیونکہ وہ بجتی ہے۔ ارشاد ہے، من سلسال کالفخار، کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھکرا، اور من سلسال من ہمائے مسنون کھنکھارتے گارے سے، اور سلسلہ باقی ماندہ پانی کا نام ہے جو مشکیزے میں ہلنے کی کھڑکھڑاہٹ سے مشابہ ہونے کی بنا پر اس نام سے مسموم ہے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ سلسال سڑی ہوئی مٹی ہے۔ یہ عرب محاورہ وصل الہم گوشت سڑ گیا سے ماخوذ ہے۔ ایک لام کو سواد سے بدل لیا گیا ہے۔ فرا کا بیان ہے کہ سلسال وہ مٹی ہے جس میں ریگ ملی ہوئی ہے اور اس طرح بجنے لگے جس طرح کہ ٹھکری بجتی ہے۔ اور ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ سلسال وہ مٹی ہے جس کو آنچ نہ پہنچتی ہو، اور جب تم اسے انگلی سے ٹھوکو تو بجنے لگے، اور تم اس کی کھنکھناہٹ سن لو، اور جب وہ آگ میں پکائی جائے تو فخار سے نیز ہر وہ شے جو کھنکھن بولے سلسال ہے۔ طبری نے قتادہ سے بھی باسند صحیح ایسے ہی نقل کیا ہے۔ اعتراض: حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف عبارتیں مذکور ہیں۔ کہیں ارشاد من تراب مٹی سے، کہیں فرمایا من تین لازاب چپکتے گارے کی، اور کہیں مذکور ہے من حمال مسنون سنے گارے سے، اور کہیں وارد ہے من سلاسل کالفخار کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ جواب: ان عبارتوں میں حقیقت میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ مطلب ایک ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے مختلف مدارج بیان کی گئے ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اول مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں پانی ملا تو تین لازب ہوتی، یعنی اس میں چپک پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمہ مسنون کہلائی کہ سیاہ ہو گئی اور سڑ گئی، پھر جب خشک ہوئی تو سلسال کالفخار سے موسوم ہوئی کہ ٹھکری کی طرح کھنکن بولنے لگی۔ یہ مٹی کا جوہر۔ قرآن مجید میں انسانی تخلیق کی مختلف جہتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک جگہ پر کہا گیا ہے کہ ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں پلٹائیں گے، سورہ طٰہٰ آیہ نمبر 55۔ ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے، شیطان نے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، سورہ اعراف آیہ نمبر 12۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، اور اس نے پیدا کیا انسان کو گندھی ہوئی مٹی سے
جو سوکھ کر کھنکھڑ ہو گئی۔ سورہ ہجر آیت نمبر 26۔ یہ مٹی کا جوہر انسان کے اجزائے اصلیہ یا حقیقت انسانیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصلی انسان یہی ہے جن کو انسان کے نطفے کے ذریعے چھپایا گیا، جو کسی کو نظر نہیں آتے۔ یہ نطفہ جو وجود مادی کی خشت اول ہے، ایک خمیر کسی بو رکھنے والا مادہ ہوتا ہے۔ یہی ایک قطرہ آب رفتہ رفتہ انسان صورت اختیار کرتا ہے، پھر یہی ترقی کرتا کرتا ایک وقت میں ہڈی کی صورت اختیار کرتا ہے جس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ یہ سوکھی ہوئی کھنکھناتی مٹی کی طرح ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں مادی میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک گوشت اور دوسرے ہڈی۔ اسی کی طرف قدرت کا اشارہ ہے۔ تشریح: یوں تو خدا نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب اس کی قدرت کاملہ اور صنعت بے مثال کے شاہکار ہیں۔ کس میں طاقت ہے کہ ان کے اسرار کو سمجھ سکے، لیکن خلقت انسانی ان سب سے بالاتر ہے۔ کس کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ قادر مطلق اور حکیم برحق نطفے کی ایک سڑی ہوئی بوند سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا ہے جو اشرف المخلوقات کہلائی جاتی ہے اور تمام دنیا جس کی تسخیر میں دے دی جاتی ہے۔ ابتدا کو دیکھو، اس کی حقیقت کیا تھی، پھر رفتہ رفتہ جو عمارت اس پر بلند ہوئی اور جو قوتیں اس کو عطا کی گئیں، کس کی طاقت ہے کہ ان کے حقائق کو سمجھ سکے۔ کہاں مٹی، کہاں وجود انسان جو تمام دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ جس چیز پر ہاتھ ڈالتا ہے وہ جھک جھک کر اسے سلام کرتی نظر آتی ہے، اس کی طاقت و قوت کو تسلیم کرتی ہے، اس کی فرما برداری کا اقرار کرتی ہے۔ وہ روئے زمین پر ہر طرف چلتا پھرتا ہے، تلاطم خیز سمندروں میں تیرتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، پہاڑوں پر چڑھتا ہے، گویا سب چیزیں اس کے تحت حکومت میں۔ کائنات کے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کا حل کرتا ہے، ہر مخلوق کو چیر پھاڑ کر اس کی بند نسوں کو کھول کر اس کے وجود کا تجزیہ کر کے قدرت کے راز معلوم کرتا ہے۔ بازار عالم کی ایک ایک دکان کا ایک ایک گوشہ اسی کا سجایا ہوا ہے۔ کیا یہی وہ حقیر سی بوند ہے جس کو ایک لذت خاص کے تحت سلب مرد سے ایک عورت کے رحم میں اپنی حکمت کاملہ سے امانت رکھا گیا؟ یہ رنگ کا دھندلا سفید تھا، چند روز بعد سرخی جھلکی، پھر خون کی ایک جمی ہوئی مخلوق بن کر پھر تخلیق کے درجات طے کرتا ہوا ایک روز بطن مادر سے باہر آ گیا۔ کون سی آنکھ تھی جس نے اسے بنتے دیکھا، کون سی عقل تھی جس نے مدارج تخلیق کو سمجھا؟ بظاہر ایک چھوٹا سا جسہ ہے، ہاتھی جیسا ڈیل، نہ شیر کی سی قوت، نہ پہاڑ سی بلندی، نہ درخت کا سا پھیلاؤ، نہ سمندر جیسا تلاطم، نہ آسمان جیسا محیط، نہ زمین جیسی پہنائی، مگر باوجود کچھ نہ ہونے کے اس کے اندر سب کچھ ہے۔ 18,000 عالم کا عطر ہے، ساری مخلوق الہی کے جوہر اس کے اندر سمائے ہوئے ہیں، گویا قدرت نے قطرہ میں سمندر کا دہانہ لا ڈالا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو چھوٹا سا جسہ ہے، حالانکہ ایک عالم اکبر تیرے اندر لپٹا ہوا ہے۔ تو خدا کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے حروفوں سے بڑے بڑے راز ظاہر ہوتے ہیں۔ ذرا اس کے بنائے ہوئے کارخانوں کو دیکھ، ذرا اس کی چہل پہل پر نظر کر۔ ایک ہاتھ اس کا آسمان پر ہے، ایک ہاتھ زمین کی تہہ میں، لیکن سب چند روزہ بہار ہے۔ آخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ موت کا زبردست شکاری اس کا گلا دبوچتا ہے، سارا تمتراک ہوا ہو جاتا ہے، ایک بے بس لاش ہے کہ زمین پر پڑی ہوتی ہے، گلنے سڑنے کے لیے، جس مٹی سے پیدا ہوا تھا اسی میں مل جانے کے لیے۔ اس کے بعد قیامت میں قدرت پھر اپنی صناعی دکھائے گی، اس کی خاک کے ہوا میں اڑتے ہوئے متفرق ذرے جوڑ جاڑ کر پھر قبر سے ویسے ہی نکال کھڑا کرے گی جیسا ماں کے پیٹ کی قبر سے نکلا تھا، جس نے وہاں کچھ سے کچھ بنایا تھا، وہی قبر سے پھر نکال کر زندہ اٹھا رہا ہے۔ یہ کفن بردوش مخلوق دوڑتی ہوئی میدان حشر میں جا رہی ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں جو کام کیے تھے اب ان کا حساب دے اور اپنے اعمال کی جزا یا سزا پائے۔